وہاں پر بڑی عزت کے ساتھ آپ کو صاحب کر کے پکار رہے ہیں، کیا کوئی امیدیں آپ سے لگائی انہوں نے، کوئی آپ سے ریلیف مل جائے؟ کیونکہ آپ ہمیشہ باتوں کو، مسائل کو سیاسی حل میں آپ دیکھتے ہیں۔ جی میں اندر میں نہ ان کے کسی شر کی پرواہ کرتا ہوں اور اس کی خیر کی کوئی مہنگائی مارچ کیا جس میں آپ پیش تھے، اور اس کے بعد ایک سال کے اندر 300 گنا تک مہنگائی ہو گئی، تو اب آپ کہیں نظر نہیں آئے۔ میں ایک گزارش آپ سے کروں، ہم بھی گھبرا جاتے تھے جب عمران خان کی حکومت آئی اور پہلا سال گزر رہا تھا اور ڈالر جو ہے وہ اوپر جا رہا تھا، روپیہ نیچے آ رہا تھا اور مہنگائی بڑھ رہی تھی، تو ہمیں جب کوئی کہتا تھا کہ یہ 300 تک جائے گا تو ہمارے حواس باختہ ہو جاتے تھے کہ ہم کس طرح 300 تک جائیں گے۔ یہ وہ سفر حسوں سے آپ کو بتا رہے تھے کہ اتنا ملک گر چکا ہے کہ دوبارہ اٹھے گا نہیں۔ آج چائنا آپ کو مدد دینا چاہتا ہے، چائنا پاکستان کو لکھ چکا ہے 20-25 شعبوں میں تعاون اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، لیکن اس کو اعتماد چاہیے۔ عجب بات یہ ہے کہ سعودی عرب ہو، امارات ہو، چائنا ہو، پاکستان دوست ممالک، وہ جو اپنے آپ کو صادق و امین کہتا ہے اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر وہ دوبارہ آتا ہے تو ہم پاکستان کو پیسہ نہیں دیتے، یہ ضائع کرنے والی بات ہے۔ اور جس کو وہ چور کہتا ہے اس کو دینے کے لیے تیار ہوا مطمئن ہے وہ لوگ۔ تو یہ وہ تضادات ہیں جو ان کی سیاست میں، کیلنڈروں کا کی سیاست۔ تو یہ آپ سوچیں اس بات کو کہ ملک کو اس طرح دبا دیا گیا کہ پھر ظاہر ہے جی کہ اس کو اٹھانے کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ وہ گوادر جس کی سمندر پورے ریجن کا گہرا ترین سمندر تھا، جس کا مقابلہ جدہ اور دبئی نہیں کر سکتا تھا جی، خلیج بنگال نہیں کر سکتا تھا جی، ہمارا کراچی نہیں کر سکتا تھا جی، آج 3.5 سال کے بعد جب ہم دوبارہ اس کو دیکھنے کے لیے گئے اس کی سطح کہیں پر 11 فٹ رہ گئی ہے اور کہیں پر 9 فٹ رہ گئی ہے۔ اصل چیز ہے ملک کی معیشت کو بہتر کرنا، اسی کا نتیجہ قیمتوں کا کنٹرول ہوگا۔ آپ کا اسٹیٹ بینک اس وقت آپ کے اختیار میں نہیں رہا، IMF وہ پورے ریجن میں پاکستان کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، وہ مالیاتی ادارہ نہیں ہے، وہ اب ایک سیاسی ادارے کا کردار ادا کر رہا ہے، اور امریکہ اور پاکستان مخالف دنیا کی فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہا ہے۔ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ اب اس کے اختیار میں ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ حکومت ذمہ دار ہے، لیکن ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ گندم کا جو ہدف ہے ہم کئی گنا اس سے زیادہ حاصل کر چکے ہیں، اور آئندہ سال کے لیے ہماری زرعی شعبے میں کپاس شاید اب ہم برآمد کرنا شروع کر دیں گے، اور قرضوں کی ادائیگی میں ہم تقریباً 12 ارب ڈالر، جس میں کہ نصف آپ کی ادائیگی اور نصف شیڈول ہو چکا ہے اور بقیہ پہ بات چیت چل رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ پہنچیں گی، اور 2-4 روز سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب رشیا کے ساتھ ہماری تجارت بحال ہو گئی ہے اور وہاں سے تیل آنا شروع ہو گیا ہے اور قیمتیں گرنے لگ گئی ہیں اور روپے کی قیمت بھی بہتر ہونے کی طرف چل پڑی ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہوتے ہیں